اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا، تو ہے وہ غوث کے ہر غوث ہے شیدا تیرا۔ اور کیا میں نے آپ کو بتایا، ایک وہ عمر تھی آپ کعبہ جانا چاہتے تھے، پھر وہ وقت آیا فرمایا کعبہ میرے حجرے کا طواف کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، اور کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا۔ اللہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے علم کے حوالے سے یہ بات بھی آپ کو سنائی تھی۔ ابن جوزی عراق کا بہت مشہور عالم اس وقت کا، اور اس کو بڑا ناز تھا کہ میں بہت پڑھا لکھا ہوں۔ کسی نے اس کو کہا چل غوث پاک کے واعظ کی محفل میں، اس نے کہا وہ بڑے اللہ والے ہیں، نیک ہے، مگر اس کا خیال تھا کہ عالم میں زیادہ ہوں۔ وہ اللہ والے ہیں، نیک ہے، مگر علم جو ہے نا میرے پاس زیادہ ہے۔ لوگوں نے بار بار کہا ایک بار چل تو صحیح، چل تو صحیح۔ خیر وہ تیار ہو گیا، اب جا رہا ہے وہاں، تو ایک آیت قرآن کی اس نے ایسی یاد کی جس کی 12 تفسیریں۔ کتنی؟ اس کا خیال تھا جو اس کو آتی ہے کسی اور کو، وہ اس نے ذہن میں رکھی کہ میں جاؤں گا یہ آیت پڑھوں گا، وہ وہی سادی سی تفسیر کر دیں گے، پھر میں ان کو اپنی یہ 12 تفسیریں سناؤں گا تو وہ حیران رہ جائیں گے کہ اتنا جانتا ہے۔ وہ اس خیال سے آیا، حضرت غوث پاک کی محفل جاری تھی، وہ آ کے بیٹھ گیا۔ جب وہ بیٹھ گیا غوث پاک نے وہی آیت پڑھ دی جو وہ آیا تھا، اور گن کے 12 تفسیریں جو اس کو خیال تھا اس کے سوا کسی کو نہیں آتی، اسی ترتیب سے سنا دی۔ 12 سنا کر کہا یہ تو دوسرے بھی جانتے ہیں، اب میں اس آیت کی اور تفسیریں بیان کروں گا۔ حضرت غوث پاک نے اسی آیت کی 40 تفسیریں بیان کی۔ ابن جوزی کہتا تھا وہ مجھے نہیں آتی تھی، اس نے بھی مانا علم کے لحاظ سے بھی کوئی ان جیسا۔ اللہ نے بڑا نوازا تھا، بڑا نوازا تھا، ہر لحاظ سے وہ اپنے عہد میں ممتاز شخصیت۔ دین کو انہوں نے زندہ کیا، آپ کا لقب ہے محی الدین، دین کو زندہ کرنے والے۔ اس زمانے میں جو حال ہو گیا تھا، سمتوں میں دین کا جو نقشہ بگاڑا جا رہا تھا، غوث پاک نے دین کو اونچی کہیں زندہ کیا۔ محی الدین آپ کا لقب ہے، آپ نے دین کو زندہ کیا۔ جو اس میں لوگ خرابیاں ڈالنا چاہ رہے تھے ان کا رستہ روکا۔ عبادت کا کیا حال تھا، خود فرماتے ہیں میں نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے۔ کہنا آسان ہے، کر کے دکھانا۔ شب بیدار، رات کو جاگنے والے، کہتے ہیں نا کچھ مرتبہ چاہیے تو رات کو جاگو۔ وہ سارے ہی جاگنے والے نہیں ہوتے مرتبے والے، رات کو کتے بھی تو جاگتے ہیں۔
ہم جیسے بھی جاگتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں ہے. اللہ والے ہیں جو اللہ والے جاگتے ہیں رات کو نیند قربان کر کے، ان کا جاگنا ان کو مرتبے عطا کرتا ہے. ورنہ وہ تماش بین بھی، کھیل تماشے والے بھی تو جاگتے ہیں نا. سب کا جاگنا ایک جیسا. راتی جاگن شیخ صدامن، تے راتی جاگن کتے تیں تھیں اتے. حضرت بلے شاہ صاحب دا فرمان ہیں، سب ایک جیسے نہیں ہے. کتے بھی جاگتے ہیں، شیخ بھی جاگتے ہیں، دونوں کا جاگنا برابر نہیں ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز، فرماتے ہیں 15 سال اس طرح گزارے کہ عشاء کی نماز پڑھ کر میں اپنے حجرے میں جاتا، میں نے دیوار میں کھونٹی لکڑی گاڑ رکھی تھی، اس کو پکڑ لیتا اور ایک ٹانگ اٹھا لیتا، اور صبح فجر سے پہلے وہ اٹھائی ہوئی ٹانگ نیچے رکھتا. کرتا کیا؟ عشاء کے بعد جا کر اس کو پکڑ کے ٹانگ اٹھا لی اور بسم اللہ سے سورہ فاتحہ سے قرآن شروع کرتا. فجر سے پہلے اٹھائی ہوئی ٹانگ زمین پر اس وقت رکھتا تھا جب پورا قرآن ختم کر لیتا. ایک دو دن کی بات نہیں، کتنا عرصہ؟ 15 سال مسلسل. حالانکہ مادر زاد ولی اللہ، ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہوئے، پھر اتنی عبادت. اور آج کوئی کہے کہ نہیں جی بس جی ہماری نماز اور ہے، تمہاری نماز اور ہے، فقیر کی طریقت اور ہے، مولوی کی شریعت اور ہے. یہ اس طرح کی باتیں کرنے والے سارے جتنے ڈرامے ہیں نا، یہ ولی اونچی کہنا نہیں ہے. ان کے چکر میں کبھی آنا نہیں. مولوی کا کام فتویٰ دینا ہے، وہ فتویٰ دیتا ہے تو اپنی طرف سے نہیں دیتا، قرآن حدیث بیان کرتا ہے. سمجھ آئی؟ تو یہ جو داڑیاں رکھی نہیں ہوئی ہیں، خود کو پیر کہلانا چاہتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو سوچنا چاہیے جب تم اپنے جسم پر اس کو شریعت سنت کو لاگو نہیں کر رہے ہو تو پھر اللہ کا قرب کیسے حاصل کرو گے؟ تمہاری اپنی حرکتیں، وہ جی بس بڑی گاڑی مل جائے، نیا ٹیلی فون مل جائے، جو نوکر چاکر ہو جائے ارد گرد، بورڈ لگ جائے بڑا آستانہ عالیہ کا، اس طرح کام نہیں چلتا. وہ ولیوں کے سردار ہے، دیکھو کس طرح ان کی کوئی نماز قضا نہیں ہوتی ہے اور یہاں تمہاری کوئی ادا نہیں ہوتی ہے. تو یہ جتنے ڈھکوسلے ہیں نا آج کل کے، اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت عطا فرمائے. ان جعلی پیروں نے بہت بدنام کیا ہوا ہے معاشرے میں. لوگ سمجھتے ہیں اصلی بھی ایسے ہی ہوں گے. اللہ کا جو ولی ہوگا سچا، اس کی نشانی میں نے بتا دی، ایمان اور تقوی. ایمان اور تقوی، یہ دو نشانیاں ہیں. جس میں یہ دونوں نہیں ہیں وہ ولی ہو سکتا نہیں. ہوا میں اڑ کے دکھا دے، پانی پہ چل کے دکھا دے، ولی وہ ہے جس میں تقوی ہے، ایمان ہے. سیدنا غوث اعظم کی کرامات بہت زیادہ. وقت ختم ہو چکا ہے لیکن میں تھوڑا سے منٹ زیادہ لے رہا ہوں. کرامات ان کی بہت زیادہ لکھی، سب نے لکھی ہے. چوروں کو توبہ کروا کے ولی بنایا. ڈوبی ہوئی برات، 12 برس کی ڈوبی ہوئی برات ترائی. ایک برات ڈوب گئی تھی، کتنا عرصہ ڈوبی رہی؟ 12 برس. غوث پاک نے اس کو ترایا. اس کو ہضم نہیں ہو رہی بات آپ کو؟ جو مانتے ہیں وہ کہیں اس کو. میں پوری تقریر اس پر کر چکا ہوں، قرآن سے اس کو ثابت کر چکا ہوں. جھلکی صرف مختصر کر کے حضرت عزیر علیہ السلام کے حوالے سے واقعہ بیان کیا جاتا ہے. جب بخت نصر نے بیت المقدس کو تباہ کر دیا تو انہوں نے پوچھا یا اللہ تو اس کو کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ نے اس وقت حضرت عزیر علیہ السلام کے پاس ایک جانور تھا جس کو گدھا کہتے ہیں، اور پھل تھے تازہ یا ان کا جوس تھا.
پھل، فروٹ کہتے ہو، پھل تھے، اللہ نے ان پر نیند کو طاری کر دیا. کس کو؟ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، قرآن میں ہے 100 برس تک وہ سوتے رہے. کتنا عرصہ؟ پھر کہیے گا ایک بار اور، اب آپ کو یاد رہے گا. قرآن پڑھ لینا. 100 برس تک وہ سوتے رہے. جب وہ اٹھے، ثم بعث، پھر اللہ نے ان کو اٹھایا. اللہ نے ان سے فرمایا قال کم لبثت، تم کتنا عرصہ سوئے؟ انہوں نے کہا دن یا دن کا کچھ حصہ، آدھا دن. سوئے کتنا عرصہ؟ اور وہ کیا رہے ہیں؟ ایک دن یا آدھا. اللہ نے فرمایا دیکھو تمہاری بات یہ ہے کہ تم تھوڑا سا ٹائم سوئے ہو، ایک دن یا آدھا دن، اور ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ 100 سال. وانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ، یہ جو کھانے پینے کی چیزیں تمہارے پاس تھیں، ان کے پاس کوئی تھرمس نہیں تھی، ریفریجریٹر نہیں تھا، کوئی ہاٹ پاٹ نہیں تھا، ساتھ رکھا ہوا تھا. فرمایا دیکھو اس کی طرف، اس میں بو بھی نہیں آئی ہے، یہ باسی بھی نہیں ہوا، تمہارا یہ جوس، تمہارا یہ سب کھانا پینا باسی بھی نہیں ہوا. وانظر الی حمارک، اور اپنے اس جانور کی طرف دیکھو، ہیں پھل فروٹ ایک دن سے زیادہ رہے تو بو آ جائے گی، جوس میں باسی ہو جائے گا. گدھا کتنے دن زندہ رہ سکتا ہے؟ کچھ دن تو زندہ رہ سکتا تھا نا. پوچھ رہا ہوں، وہ گل گیا، اس کا گوشت گل گیا، اس کی ہڈیاں گل گئیں. دیکھو جو کھانے پانے پینے والی چیز تھی اس میں بو بھی نہیں آئی، اور وہ جانور جو ہے وہ مر کھپ گیا، سوکھ گیا، اس کی ہڈیاں ختم ہو گئیں. تم کہہ رہے ہو ایک دن یا آدھا دن، ہم کہہ رہے ہیں 100 سال. ہماری بات دیکھ لو تو جانور کو دیکھ کے ہماری بات سچی، تمہاری بات کے ایک دن آدھا دن یہ کھانے پینے کی چیز. اب پتہ کیا چلا؟ اللہ جس کے لیے چاہے جتنا ٹائم کر دے. کھانے پینے پر وہ آدھا دن کر دیا، جانور پر 100 سال کر دیے. اللہ جس کے لیے چاہے ٹائم زیادہ کم کر سکتا ہے یا نہیں؟ اونچی قرآن سے پتہ چل گیا. غوث پاک کی یہ کرامت ظاہر ہونی تھی. ظاہر اللہ کو پہلے سے علم، اللہ سب کو جانتا ہے. ادھر برات ڈوبی، اللہ نے اس برات پر وہ ٹائم تھوڑا سا کر دیا. جیسے 2 منٹ ہوتے ہیں، 3 منٹ ہوتے ہیں، 5 منٹ ہوتے ہیں، زمانے پر وہ ٹائم 12 سال کر دیا. زمانے کے لیے وہ ٹائم، برات کے لیے وہ ٹائم 2 منٹ کا. ماں نے برات تیار کر کے بیٹے کی روانہ کی. سید محمد کبیر الدین نام دولہا کا، یہ گجرات والے نہیں ہیں، وہیں بغداد میں ہیں، وہیں عرب کے علاقے میں. گجرات میں جو ہیں لوگ ان کو شاہ دولہا کہتے ہیں، اور کہتے ہیں ان کی برات، ان کا ذکر نہیں ہے، وہ بغداد میں ہی ہیں بزرگ جن کی برات تھی. ماں نے تیار کی، تیار کر کے بھیجا. انتظار کر رہی ہے بیٹا بہو لے کر آئے گا. غوث پاک کے مرید تھے، غوث پاک کے. اس کو پتا چلا کہ برات تو ڈوب گئی ہے، اس نے دہائی دی غوث پاک کو، کیونکہ غوث کہتے ہی اس کو ہیں جو دہائی سنے اور مدد کرے، فریاد سنے اور مدد کرے. اس نے دہائی دی میں تو بہو کا انتظار کر رہی ہوں، بیٹا گیا ہوا ہے، اور آپ مجھے خبر مل رہی ہے برات ڈوب گئی ہے، مجھے بیٹا بھی چاہیے، بہو بھی چاہیے. غوث پاک نے ڈوبی برات نکال کے بھیجی. یہ طاقت کس نے دی؟ میں نے قرآن سے بتا دیا. اللہ کو پتا تھا. ہمارے ایک بزرگ فرماتے ہیں اللہ نے وہ کشتی ایک طرف لگا دی تھی کہ میرا غوث، میرا بندہ عبد القادر پکارے گا تو نکالوں گا. وہ کشتی والوں کے لیے 2 منٹ تھے، زمانے کے لیے 12 سال تھے. قرآن سے اس کا ثبوت ملتا ہے، کوئی شبے کی بات نہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں یہ درست نہیں، یہ کہو کہ ڈوبتے جہاز کو پار لگا دیا وہ صحیح ہے، ڈوبی برات. تو تمہارا عقیدہ نہیں ہے، میرا ہے. میں قرآن سے ثابت کر رہا ہوں، میں مانتا ہوں، تم نہیں مانتے، نہ مانو. تم نہیں مانتے نہ مانو، لیکن یہ نہ کہو کہ یہ ہو نہیں سکتا.
کرامت کہتے ہی اس کو ہیں، یہ اللہ کا کام ہے اور یہ ہوا ہے۔ بڑے بڑے اولیاء مانتے آئے ہیں، آج کا کوئی مفتی نہیں مانتا، تو ہم ایسے مفتی گو، سمجھ آ گئی؟ اللہ یا رسول۔ اور دوسری مشہور کرامت غوث پاک بیٹھے ہوئے، سب نے لکھا، مخالفوں نے بھی لکھا ہے، اپنے اجرے میں بیٹھے ہوئے آپ کو جلال آ گیا، چہرہ سرخ ہو گیا، آپ نے ہاتھ نکالا، اس میں سے پانی نکلا، لوگ حیران کہ یہاں پانی نہیں ہے، ان کے ہاتھ سے پانی کیسے؟ تھوڑی دیر کے بعد چہرے کا رنگ ٹھیک ہوا، لوگوں نے پوچھا کیا ہوا؟ فرمایا تمہارے پیر بھائی سمندر میں سفر کر رہے تھے، طوفان آ گیا، وہ ان کا جہاز ڈوبنے لگا، انہوں نے مجھے پکارا، میں نے یہیں سے ہاتھ بڑھا کے پار لگا دیا۔ مولانا جمیل میاں فرماتے ہیں جہاز تاجراں گرداب سے فوراً نکل آیا۔ گرداب کہتے ہیں طوفان کو، وہ جہاز جو کشتی اس زمانے میں لکڑی کی جیسے بنی ہوگی جس کو جہاز تاجراں گرداب سے فوراً نکل آیا۔ وظیفہ جب انہوں نے پڑھ لیا یا غوث اعظم کا، غوثوں کے غوث ہیں، قطبوں کے قطب ہیں، ولیوں کے ولی ہیں۔ کتنی کرامتیں آپ کی مشہور، آپ کی دینی خدمات، آپ کا تقوی، آپ کے تصرفات، اللہ نے بڑی شان عطا کی، بڑا مقام عطا کیا ہے۔ میں ساری باتیں نہیں سنا سکا، پوچھا تھا لوگوں سے رات کو آنا ہے یا دن کو آنا ہے، تو رات کے ووٹ کم تھے، تو پھر آج سالانہ بڑی 11ویں رکھ لی ہے، کچھ تھوڑا سا خطاب کیا، ابھی پورا بیان نہیں ہو سکا۔ اللہ نے چاہا تو ان کا ولیوں کا ذکر کرتے رہیں گے، ہوتا رہے گا۔ گفتگو میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ جمعے کی نماز کے بعد ہم پڑھیں گے ختم غوثیہ۔ کیا پڑھیں گے؟ ختم غوثیہ پڑھیں گے، پھر انشاءاللہ اس کے بعد سلام پڑھ کے، اور میں نے حلوہ بنوایا آپ کے لیے، اور یہ حلوہ بھی غوث پاک کا نسخہ ہے، انہوں نے ہی بتایا کیسا حلوہ بنانا ہے، وہ والا نسخے کا حلوہ بنا ہوا ہے، تو آپ لوگوں سے کچھ مانگا نہیں تھا، 11ویں کا بکس ابھی کھولا بھی نہیں ہے، تو بنوا لیا ہے۔ آپ لوگوں میں سے کوئی خود خوشی سے حصہ لینا چاہے گا تو شوق سے لے، ورنہ وہ بن گیا ہے، وہ آپ کو ملے گا اور تقسیم ہو جائے گا۔ پہلے سوچا تھا کہ بٹھا کے کھلائیں، پھر یہ کہ ٹائم تھوڑا ہوتا ہے، تو تھیلیاں بن جائیں گی، وہ آپ اسی طرح بیٹھے رہنا، سکون سے آپ سب کو ملیں گی، وہ تبرک ہوگا، چکھ لینا۔ مجھے اللہ کا شکر، میں نے پہلے بتایا، پہلی مرتبہ زندگی میں بڑی 11ویں، ویسے تو غوث پاک کی بارگاہ میں حاضری پہلے دے چکا ہوں، لیکن 11ویں شریف کی رات اور دن پہلی مرتبہ اس سال بغداد میں ملا، ان کی بارگاہ میں حاضری ہوئی اور غوث پاک نے اپنے ممبر پر بٹھا کے تقریر کروائی، وہاں ان کی مسجد میں خطاب ہوا، اور پھر غوث پاک نے اپنے مزار کی چادر بھی عطا فرمائی۔ رات کو وہ آپ کی قبر شریف کی جالی کھولتے ہیں، ڈائریکٹ آپ کی قبر شریف کو چومنے کی بھی سعادت ملی۔ میں نے تمام سب کے نام نہیں لیے، میں نے کہا گلزار حبیب کے سارے نمازیوں کا سلام، سب کے لیے دعا کی، جن جن کے نام لے سکا ان کے نام لیے، باقی سب کے لیے دعا کی۔ اسی بغداد میں حضرت سیدنا معروف کرخی،
حضرت سری سقطی، حضرت جنید بغدادی، حضرت منصور حلاج، حضرت بشر حافی، حضرت ابو بکر شبلی، نبی حضرت یوشع بن نون، ان کے بھی مزارات پر حاضری دی، حضرت امام موسیٰ کاظم، امام جواد، ان کی بارگاہ میں بھی، اور پھر اپنے امام کے پاس بھی گیا، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہاں بھی سلام کیا۔ ان سب کو سلام کر کے پھر ہم کوفہ گئے تھے، امام مسلم بن عقیل، وہاں سے پھر میں حاضر ہوا کربلا، سید الشہداء حضرت امام حسین کی بارگاہ میں۔ پہلے جب گیا تھا صرف 2-3 گھنٹے حاضری دے کے آیا، اس مرتبہ میں نے 2 راتیں کربلا گزاری امام پاک کی بارگاہ میں۔ پھر اگلے دن مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ، ان کی بارگاہ میں حاضری دی، سب جگہ دعائیں کی ہیں، یاد رکھا، اللہ تعالی قبول فرمائے۔ بڑی سعادت، اللہ نے ایک مرتبہ پھر 28 سال کے بعد دوبارہ یہ موقع ملا، حالانکہ اب تو لوگ ہر سال جانے لگے ہیں، تو محمد رشید صاحب جو یہیں مسجد کے پڑوس میں ہیں، انہوں نے اس مرتبہ مجھے کہا تھا نہیں تجھے لے کے جانا ہے، تو وہ ساتھ لے گئے تھے، اور بھی کچھ لوگ تھے ساتھ۔ اللہ تعالی قبول فرمائے، جتنی دعائیں کیں اللہ ان کو بھی قبول فرمائے، ان کا ظہور فرمائے۔ انڈیا، پاکستان، انگلینڈ، ساؤتھ افریقہ، کئی جگہ سے لوگ آئے ہوئے تھے، بہت سے لوگ، تقریباً 2000 کے قریب لوگ جمع تھے، دوسرے ملکوں کے، مقامی الگ، ان کا اپنا سلسلہ، تو اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت بخشی۔ تو اس وجہ سے، ورنہ 11ویں شب میں یہاں پروگرام ہوتا ہے، تو اس سال تاخیر ہو گئی، تو آپ حضرات نے زحمت کی، انشاءاللہ ہو سکے تو جمعے کے بعد بیٹھنا، ختم